أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے 10 جون 1988 عیسوی کو خطبہ جمعہ میں جماعت احمدیہ عالمگیر کی طرف سے دنیا بھر کے معاندین اور مکفرین اور مکذبین کو مباہلہ کا کھلا کھلا چیلنج دیا۔ آپ نے 1988 عیسوی کے رمضان المبارک میں جن آیات کا درس دیا، ان میں سورۃ آل عمران کی آیت 62 بھی تھی۔ اس آیت کو آیت مباہلہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس آیت کا اردو ترجمہ یہ ہے: پس جو تجھ سے اس بارے میں اس کے بعد بھی جھگڑا کرے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، تو کہہ دے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور اپنے نفوس کو اور تمہارے نفوس کو بھی، پھر ہم مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے درس میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مباہلہ سے متعلق اسلامی تعلیم کے اصول اور ان اصولوں کی روشنی میں مباہلہ کے طریقہ کار پر تفصیل سے روشنی ڈالی، اور پھر آپ نے خطبہ جمعہ 3 جون 1988 عیسوی میں اس مباہلہ کے چیلنج کا پس منظر بیان فرمایا۔ آپ کے خطبہ جمعہ میں سے چند ایک عبارات پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں: اسی درس کے دوران میری توجہ اس طرف پھیری گئی کہ چونکہ یہ احمدیت کی پہلی صدی کے آخری ایام ہیں، اس لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی جو 100 سال سے تکذیب کی جا رہی ہے، اور پہلی صدی کے اختتام پر مکذبین کا شور و غوغا بہت بلند ہو گیا ہے، اس لیے اس وقت اس تکذیب کا جواب مباہلہ کے چیلنج ہی کے ذریعے دینا مناسب ہوگا۔ لہذا اسی خطبہ جمعہ میں آپ نے اختصار کے ساتھ مباہلہ کے مضمون کے بعد اہم نکات بیان کرتے ہوئے فرمایا: مباہلہ محض غلط بات پر ایمان رکھنے والوں سے نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایسے غلط ایمان رکھنے والوں سے کیا جا رہا ہے جو جھوٹے ہیں، جو جانتے ہیں کہ ان کے ایمان کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، جو واضح طور پر آنکھیں کھول کر خدا پر افترا کرنے والے ہیں۔ پس ایسا مکذب جو بے حیا ہو چکا ہو، ایسا مکذب جس پر بسا اوقات یہ بات واضح ہو چکی ہو کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور بالارادہ تکذیب سے باز نہ آئے، اس مکذب کو دعوت مباہلہ ہے، اور اس مباہلہ میں 2 فریق ہوتے ہیں۔ مباہلہ میں ایک طرف سے خدا کی طرف سے ہونے کے دعوے دار کا ہونا ضروری ہے، اور دوسری طرف اس دعوے دار کی تکذیب کرنے والوں کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں مباہلہ کا یہی مفہوم ہے، اس کے سوا اور کوئی مفہوم نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جو مباہلہ کا نقشہ کھینچا ہے، اس نقشہ کی روح سے جب بھی حالات ملتے جلتے دکھائی دیں، اس وقت مباہلہ کا اختیار ہو جاتا ہے۔ تو دونوں طرف رہنما ہونے چاہیے، معزز رہنما ہونے چاہیے جن کے پیچھے پوری قوم ہو، اور معاملہ کسی خدا کی طرف سے ظاہر ہونے کا دعویٰ کرنے والے کی سچائی کا معاملہ ہو، اور ایک قوم اسے جھٹلا رہی ہو اور دوسری اس کو ماننے والی اس کی تائید میں دل و جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہی ہو، اور اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو۔
آج کل کے اس دور میں جب کہ بدقسمتی سے پاکستان میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کا اس دور میں جھنڈا اٹھا لیا ہے، اور پاکستان کے بد نصیب سربراہ نے جو پہلے ڈکٹیٹر کے طور پر ظاہر ہوئے پھر اس کے بعد صدر کا چولا پہنا، وہ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تکذیب کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، اور ان کے ساتھ بعض علماء نے جو حاشیہ بردار ہیں انہوں نے بھی بد زبانی اور بد کلامی کی حد کر دی ہے۔ میں نے کئی طریق سے اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنی حیثیت اور اپنے مقام کو سمجھو، بے وجہ ایسے معاملات میں دخل نہ دو جن کے نتیجہ میں تم خود اپنی ہلاکت کو دعوت دینے والے ثابت ہوگے، اور ادب کی زبان اختیار کرو۔ اگر تمہیں ایک دعوے دار کے دعویٰ کی سچائی پر ایمان نہیں ہے تو خاموشی اختیار کرو، اور جہاں انکار کرنا ہے تو انکار میں بھی ادب کا پہلو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ مختلف رنگ میں جس حد تک بھی خدا تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی، گزشتہ چند سال مسلسل اس قوم کو اور تکذیب کے رہنماؤں اور آئمہ کو نیک نصیحت کے ذریعہ قرآن کریم کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری آوازیں بہرے کانوں پر پڑتی رہی ہیں، کسی نے ان نصیحتوں کی طرف توجہ نہ دی، اور مسلسل یہ لوگ تکذیب اور شرارت میں اور اظہار رسانی میں بڑھتے چلے گئے۔ پس اس وقت یہ مناسب ہے کہ صدی کے اختتام سے پہلے اس قوم کو قرآن کی زبان میں مباہلہ کی طرف بلایا جائے، اور گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں ارباب پاکستان نے یہ وتیرہ اختیار کیا ہے کہ احمدیت کے خلاف ہر قسم کی ہرزہ سرائی کو کھلی چھٹی ہے۔ ہر قسم کا گندا اور فساد والا لٹریچر اور دروغ اور افتراء پر مبنی لٹریچر کھلے عام شائع کیا جا رہا ہے، کثرت کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔ ملک میں ہی نہیں بلکہ غیر ملکوں میں بھی حکومت کے خرچ پر یا حکومت کے ظاہری خرچ پر نہیں تو مخفی خرچ پر امداد کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے، مختلف زبانوں میں اس کے ترجم کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت اب سمجھانے کا وقت گزر چکا ہے۔ دوسرا یہ کہ احمدیت کی طرف سے جب جوابی لٹریچر شائع کیا جاتا ہے تو شائع کرنے والوں اور تقسیم کرنے والوں کو قید کر لیا جاتا ہے، اس لٹریچر کو ضبط کر لیا جاتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں سینکڑوں احمدی رسائل اور اخبارات اور اشتہارات ضبط کیے گئے، اور سینکڑوں احمدی نوجوانوں کو اس جرم کے ارتکاب میں قید کر لیا گیا۔ اس کے بعد لا حجت بیننا و بینکم، اب تمہارے اور ہمارے درمیان حجت کی کوئی بات باقی نہیں رہی۔ جب یہ حالت پہنچ جائے تو اس کے بعد مباہلہ کے سوا چارہ کوئی نہیں رہتا، کیونکہ اصل دعویٰ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا دعویٰ ہے، مگر اس حیثیت میں کہ ہمیں بھی اس دعویٰ کی تصدیق کے لیے اپنے جان و مال اور عزتوں کو پیش کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اس حیثیت سے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے مباہلہ کی آواز کو آج پھر اٹھاتا ہوں۔ سامعین و ناظرین کرام، مباہلہ کے چیلنج کے پس منظر کا مضمون ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی مباہلہ کے چیلنج کے پس منظر میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی کے اس کے بعد والے خطبہ جمعہ 10 جون 1988 میں سے بھی چند ایک عبارات پیش کی جا رہی ہوں گی، اور پھر مباہلہ کا کھلا چیلنج والا مضمون پیش کیا جائے گا، اور مباہلہ کے چیلنج والے مضمون کے بعد مباہلہ کے چیلنج کے اثرات پر بھی بات کی جا رہی ہوگی۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔